ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. تمام حمد اس خالق کائنات اور مالک لم یزل کے لیے، اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر حالت ایمان میں اس مالک نے چند گھڑیاں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کا ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہیں. آپ وہ ذات ہیں جنہیں صاحب خلق عظیم کہا جاتا ہے. اخلاق اچھے ہوں تو انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ظاہری صورتحال بناوٹ بے شک انسان کی خوبصورت رہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو لوگ حسن و جمال کو ترک کر دیتے ہیں، لوگ خوبصورتی کو ترک کر دیتے ہیں اگر خوبصورت بندے کے اخلاق اچھے نہ ہوں. جس طرح ہم نے پچھلے جمعے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیسا کائنات میں حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، اسی طرح آج اس بات کا ذکر کریں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اچھے اخلاق تھے، کائنات میں حضور سے زیادہ کسی کے اچھے اخلاق نہیں. ساری کائنات میں سے، حتیٰ کہ سارے انبیاء میں سے، جس طرح اللہ کریم نے ظاہری حسن حضور علیہ السلام کو ساری کائنات سے زیادہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح میرے مالک نے تمام انبیاء کرام سے بھی زیادہ خلق جو ہے، اخلاق جو ہے، وہ اچھا اخلاق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اگر حضور سے گویا سوال کریں تو میرے کریم محبوب علیہ السلام گویا آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ آپ اچھے اخلاق پہنچانے کے لیے آئے تھے، اچھے اخلاق کی تکمیل اور اسے مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مجھے اگر بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے کائنات میں، تو صرف مقصد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میں اخلاق عالیہ، اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں انہیں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کسی بھی انسان کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو، تو اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ظاہری اخلاق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانے والو، تمہارے نزدیک کوئی بڑے عہدے والا بہتر ہوتا ہوگا، تمہارے نزدیک کوئی پیسے والا زیادہ بہتر ہوگا، لیکن فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں، فرمایا وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مومن کے لیے اس کے ترازو میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، حضور نے فرمایا وہ اس کے حسن اخلاق ہوگی، وہ اچھا اخلاق ہوگا جو اسے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ سب سے زیادہ بھاری وزنی چیز اعمال نامے میں، ترازو میں ہمارے حسن اخلاق ہوں گے۔ ساتھ ہی سرکار نے فرمایا جو برے اخلاق والا ہوتا ہے، فحش گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ کریم ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ فرمایا اللہ کریم ایسے شخص سے دشمنی رکھتا ہے۔ دشمنی ہے مالک کی اس بندے سے جو فحش گفتگو کرتا ہے اور جس کے اخلاق برے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے ہیں قیامت والے دن اعمال نامے میں، ترازو میں بڑا بھاری اور وزنی اس کے لیے اس کے اچھے اخلاق ثابت اور کار آمد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے شخص کی جو مجھے بڑا ہی عزیز ہے، جسے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور قیامت والے دن سرکار نے فرمایا وہ میرے بہت نزدیک ہوگا، بہت قریب ہوگا، میرے مجلسم منی یوم القیامت، فرمایا میرے ساتھ بیٹھا ہوگا قیامت والے دن وہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا حضور کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے ہمارے پوچھنے سے پہلے اس بات کو 2 مرتبہ یا 3 بار دہرایا، ایک بار مکمل ہوئی بات پھر سرکار نے فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے شخص کی کہ جو مجھے بڑا محبوب بھی ہے اور قیامت والے دن میرے نزدیک بھی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، کہا حضور ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنکم خلقا، تم میں سے وہ بندہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، سرکار نے فرمایا میں اسے ساری کائنات سے زیادہ محبت بھی کرتا ہوں، اور قیامت والے دن جس دن کوئی پرسان حال نہ ہوگا، حضور نے فرمایا جو اچھے اخلاق لے کر آئے گا میرا امتی، فرمایا قیامت والے دن اسے میں اپنے پاس بلا لوں گا، اسے اپنے ساتھ جگہ عطا فرماؤں گا، وہ بندہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے۔ ہم پکے نمازی ہونے کے باوجود، ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود، ہم اگر لوگوں کو معاف کرنے والے نہیں ہیں تو اپنی عبادت پہ نظر ڈالیں، کہیں عبادت میں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں اللہ کی عبادت میں دکھلاوا تو نہیں آ رہا ہے کہ وہ عبادت جو آپ 5 وقت کر رہے ہیں اور عبادت اتنی اعلیٰ ہے کہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میرے مالک نے وعدہ فرمایا اے برائیوں سے بھرا جسم لے کر آنے والے، برائیوں سے بھرا ہوا بدن لے کر آنے والے، ہماری بارگاہ میں تو سجدہ کرتا جائے گا، نماز پڑھتا جائے گا، تو جیسے جیسے نماز کو پختہ کرنے والا، باقاعدگی سے ادا کرنے والا ہو جائے گا۔ تو پہلے آیا تھا تو گنہگار تھا، تو سیاہکار تھا، لیکن جیسے ہی تو پکا نمازی بنتا جائے گا، فرمایا یہ نماز ایسی نیکی ہے کہ ہم اس نماز کے بدلے تیرے جسم کو سارے گناہوں سے پاکی عطا فرما دیں گے، گناہوں سے محفوظ کر لیں گے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے ہیں،
تو کہیں نہ کہیں ہماری عبادت میں وہ سچائی نہیں ہے، عبادت میں وہ خلوص نہیں ہے کہ جس خلوص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا ترازو دے دیا حسن اخلاق کے بارے میں کہ حضور نے مومن ہی اسے قرار دیا، اور میں ایماندار ہوگا وہ، لیکن پکا اور سچا مومن نہیں ہوگا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ ایمانداری کی سند اسے ملے گی، مکمل ایمان اس کا ہوگا۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا بے شک تم میں سے کامل مومن وہ ہے، اکمل اور اعلیٰ اور مکمل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں، فرمایا وہ پکا مومن نہیں۔ وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ، حدیث کے اگلے الفاظ سرکار نے فرمایا وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم سلوک کرتا ہے، نرم رویہ رکھتا ہے۔ اور یہ الفاظ بڑے ہی مشکل ہیں، اگلے الفاظ جو ہے نا کہ گھر والوں کے ساتھ نرم سلوک کرتا ہے۔ ہزار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے اپنے آپ سے کہ بندہ ان میں معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں بھی اور کسی انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے انسان کے متعلق معافی کا خواستگار ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو وہیں پہ جہاں آپ گھر میں رہتے ہیں، وہاں اگر گھر والوں سے، بچے ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی بیوی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو معاف کر۔ رہنا آپ نے اکٹھا ہے، گزارا آپ نے کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے تو کیوں نہ ایسے طریقے سے گزاریں۔ کیا پڑا ہے لڑائی جھگڑے میں؟ وقتی ایک بات پہ جھگڑا ہوتا ہے اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ جب پیچھے جھگڑے کی ایک جڑ پہ جایا جاتا ہے تو پیچھے چیز ہی کچھ نہیں ہوتی، ذرا سی بات۔ تو یہی ضروری ہے کہ غصہ اس وقت مرد کو آتا ہے، کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے۔ آپ سربراہ ہیں گھر کے، آپ سربراہ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں گھر کے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے تو درگزر کر معاف کریں۔ اور سرکار نے فرمایا وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ، تم میں سے بہترین مومن وہ ہے، کامل مکمل اور اکمل مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتا ہے۔ جو نرمی والا سلوک نہیں کرتا ہے، گویا حضور نے فرمایا وہ کامل مومن ہی نہیں ہے، وہ پکا مومن ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ سے سوال کریں، کسی نے آ کے ام المؤمنین سے پوچھا کہ ذرا حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ ان کی بیوی ہیں نا، گھر میں رہنے والے کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے سب و روز دیکھے ہوتے ہیں۔ اب بندہ باہر آتا ہے نا تو وہ پارسا بھی بن جاتا ہے، لوگوں کے سامنے طرح طرح کے ڈھونگ بھی رچا لیتا ہے، لیکن چار دیواری کے اندر اس کی ساری خامیاں واضح ہوتی ہیں، اس کا رہن سہن، اکیلا پن سارا واضح ہوتا ہے۔ سرکار کے متعلق کسی نے آ کے سوال کیا کہ حضور کی بیوی ذرا یہ تو بتائیں کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں۔ تھے وہ صحابی، ام المؤمنین نے فرمایا آنے والے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے تو نے؟ عرض کی ضرور پڑھا ہے، بار بار پڑھتا ہوں۔ وہ ہماری طرح تو مومن نہیں تھے کہ قرآن دیکھا ہی نہیں تھا۔ عرض کی بار بار ام المؤمنین قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا اے اللہ کے محبوب کے اخلاق کے بارے میں سوال کرنے والے سن پھر ام المؤمنین کا جواب۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھنے والے قرآن کا ترجمہ کرتا جا، قرآن کو سمجھتا جا، پڑھتا جا۔ اگر حضور کے اخلاق پوچھنا چاہتا ہے تو سارے کا سارا قرآن گویا حضور کے اخلاق ہی ہے۔ حضور کے اخلاق سارا قرآن ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ حضور کے اخلاق عالیہ کا ذکر ہے۔ فرمایا جہاں بھی اچھی بات کا ذکر آئے گا قرآن کا، وہ اچھی بات گویا تم اللہ کے محبوب میں پائے گا۔ تو دیکھے گا کہ وہ حسن خلق، وہ اچھا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپناتے ہیں۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک پہلو جس پر میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم سربراہ ہوا کرتے ہیں، یا تو دکانداری میں ہم سربراہ ہیں، ہمارے نیچے کوئی کام کرنے والا ہے، یا چلے نہیں بھی ہیں تو گھر میں سربراہ ہیں، نیچے رہنے والے آپ کی اولاد اہل و عیال ہیں۔ جہاں پہ آپ کا عہدہ ہے، کمپنی میں کسی جگہ پر بھی آپ کے نیچے کوئی کام کرنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پہلو اس بارے میں بڑا واضح اور روشن ہے
کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ سرکار کا رویہ کیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اچھا اخلاق کیا ہے، خلق عظیم کیا ہے، کہ وہ بندہ جو آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے سلوک کیا کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک بڑے معروف صحابی ہیں، بخاری و مسلم کے متفق علیہ راوی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، لوگوں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 10 سنین، کہ 10 سال میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ما قال لی اف قط، کہ ان 10 سالوں میں خفا ہونا تو دور کی بات ہے، غصہ کرنا تو دور کی بات ہے، زبان سخت استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات بندے کو پسند نہ آئے تو بندہ اف کر کے باہر نکل جاتا ہے، یعنی کام تو کرنا ہی ہے لیکن اف کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، لوگوں 10 سال میں نے حضور کی بارگاہ میں خدمت کی، لیکن اور کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہوتی تھی نا، میں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا، میرے سرکار نے مجھے حکم نہیں دیا ہوتا تھا، وما قال لشیء صنعتہ لما صنعتہ، کوئی کام جو میں نے نہیں کرنا ہوتا تھا میں کر جاتا تھا تو سرکار مجھ سے نہیں پوچھتے تھے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، بلا لشیء ترکتہ لما ترکتہ، تو کہتے ہیں کسی کام سے سرکار مجھے منع کر جاتے تھے، میں بچہ جو تھا میں وہ کام کر جاتا تھا، حضور منع کر کے گئے تھے، سوال پوچھ سکتے تھے کہ تو کیوں نہیں رکا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، بلا لشیء ترکتہ لما ترکتہ، کسی چیز کو حضور مجھے چھوڑنے کا حکم دے دیتے تھے، میں نہیں چھوڑتا تھا، سرکار مجھے نہیں کہتے تھے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں چھوڑا، نہیں پوچھتے تھے اتنا بھی۔ وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں 10 سال رہا، اف تک بھی نہ کہا اور مجھے غصہ بھی نہ کیا، ناراض بھی نہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں میرا دعویٰ ہے کہ کائنات میں حضور سے زیادہ بڑھ کے اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہیں۔ اور وہی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا، سرکار نے مجھے کوئی کام بھیجا نا، میں گیا، وہ کام رستے میں بچے کھیل رہے تھے، میرا ارادہ نہیں تھا کھیل دیکھنے کا، لیکن میں بچہ تھا تو میں وہی کھیل دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ اب میں بھول گیا کہ حضور نے مجھے کام بھیجا ہے، اور یہ کوئی برابری والی بات نہیں تھی، حضور بادشاہ تھے، حضور سرکار اور سردار تھے، انس بن مالک غلام تھے، خدمت کرنے کے لیے آئے تھے، کام کرنے جو جا رہے تھے تو کھیل میں مصروف ہو گئے۔ کہتے ہیں سرکار مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے، حضور نے دیکھا میں تو کھیل دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں حضور نے مجھے میرے سر سے پکڑا، میرا چہرہ گھمایا، اب میں ڈر گیا بظاہر کہ سرکار نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں تو کام آیا تھا اور یہاں کھیل دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا نا واہ یضحک، سرکار میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے اور مجھے کہا انس میں نے تجھے کام بھیجا تھا، تو میں دوڑ پڑا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں۔ اب حضور مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں وہ کام چھوڑ کے چلا گیا، وہ کھیل چھوڑ کے چلا گیا کام کرنے کے لیے، لیکن اس دوران جس دوران میں نے کام کو لیٹ کیا، کام کو چھوڑا، کھڑا ہو گیا کھیل کے لیے، سرکار نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا کہ میں کام پہ نہیں گیا، کھیل دیکھ رہا ہوں، لیکن حضور مجھے غصے نہیں ہوئے، بلکہ حضور نے مسکرا کر مجھے کہا انس کام پہ کیوں نہیں گیا ہے، تو میں وہاں سے چلا گیا اور میں نے کام مکمل کیا۔ تو یہ اخلاق کے عالیہ کا مظہر ہونا چاہیے انسان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک دن میں غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، اس نے کوئی غلطی کی تھی، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں میں مار رہا تھا کوڑے سے اور غصے میں تھا، پیچھے سے ایک آواز مجھے آئی اور آنے والے نے مجھے کہا اے علم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لے۔ کہتے ہیں میں آواز پہچان نہ سکا، غصے کی حالت میں تھا، مار رہا تھا، دور سے آواز آئی تھی، میں پہچان نہ سکا کس کی آواز ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی تھی، سرکار میرے قریب ہو گئے، اب جیسے ہی قریب آئے نا تو حضور نے مجھے پکڑا، میں نے سرکار کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اے علم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لے ان اللہ اقدر علیک منک علی، اے ابو مسعود جان لے کہ جتنی قدرت تو رکھتا ہے نا اس غلام پر، اس سے زیادہ قدرت تیرا مالک تجھ پہ رکھتا ہے، تیرا مالک قادر ہے اس سے زیادہ تجھے سزا دینے پر، لیکن وہ نہیں دیتا ہے تجھے سزا، تو تو اپنے غلام کو کیوں دے رہا ہے؟
مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں لوگوں میں ڈر گیا، اس بات نے میرے دل پہ زخم لگایا اور میں نے حضور کی بات سننا تھی، کوڑا پھینکا، اور میں نے اس کے بعد ساری زندگی کسی غلام کو کبھی نہیں مارا۔ حضور کے اخلاق صرف اور صرف بڑے لوگوں کے لیے نہ تھے بلکہ غلاموں کے لیے بھی تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری لمحہ جس مرد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اس لمحے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جو بات کہتے تھے وہ کہتے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضور اپنے آخری مرض میں جس بات کی ترغیب دے گئے اور بار بار پکار کے کہہ گئے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا اور میں اپنے نیچے کام کرنے والوں کا بھی خیال کرنا، جو تمہارے سپرد کیے گئے ہیں، تمہارے زیر سایہ کام کرنے والے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا۔ آپ کے نیچے کوئی کام کرنے والا ہے، کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دیں، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو معاف کر دیں۔ ضروری ہے گالم گلوچ کرنا، ضروری ہے مار پیٹ کرنا، معاف کریں۔ معافی کی امید اگر رکھتے ہیں، اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا وہ بندہ من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا ہے، سرکار نے فرمایا وہ اللہ سے رحم کی امید نہ رکھے۔ وہ رحم کی امید رکھے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں یہ اچھے اخلاق جو تھے، یہ اسلام کو پھیلانے میں ایک بڑا واضح کردار تھا ان اچھے اخلاق کا۔ ایک وہ بچہ جو یہودی کا بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، اپنے چچا کے دروازے پہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری ماں کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ہمیں کپڑا میسر کر دیا جائے تاکہ میں اپنی ماں کے بدن کو ڈھانپ سکوں۔ اس چچا نے کہا بھائی جا، تیرا اور میرا واسطہ تیرے باپ کے زندہ ہونے تک تھا۔ آج بھی صورتحال یہی ہے، بھائی کے بچوں کے ساتھ تبھی کرتا ہے جب وہ بھائی زندہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے تو گویا ہم تعلق ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا جا تو جان اور تیرا کام جانے، تیری ماں اور تیرے ساتھ رشتہ میرے بھائی کے زندہ ہوتے تھا، اب بھائی نہیں رہا ہے تو تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اس نے اپنے دین والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، رہبروں کے پاس گیا، اپنے علماء کے پاس گیا، لیکن کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔ آیا نہ وہ گلی میں گھومتا ہوا پریشان حالت میں، کسی نے اسے پوچھا بچے کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بھائی میری ماں کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، مگر مجھے اپنوں نے دھدکار دیا ہے، مجھے چچا نے چھوڑ دیا ہے، میرے دین کے باسیوں نے مجھے بے گھر کر دیا ہے، کوئی نہیں ہمیں دینے والا ہے۔ اس پوچھنے والے نے کہا، اس نے کہا ایک جگہ بتاؤں جہاں پہ جائے گا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ اس نے کہا ضرور بتاؤ بھائی، اب تو ہر جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جاؤ مسجد نبوی کے صحن میں، وہاں ایک حسین و جمیل چہرے والا بیٹھا ہوگا، اس سے جو سوال کرو گے وہ تمہاری خواہش کو پورا کر دے گا۔ اب وہ بچہ جانتا نہیں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، پہلے ماں کی بارگاہ میں آیا اجازت لینے کے لیے، ماں سے پوچھتا ہے ماں کسی نے بتایا ہے کہ تجھے اگر اپنے خاندان والے اپنے دین والے کچھ نہیں دیتے ہیں تو جا فلاں جگہ پہ مسجد نبوی میں ایک بیٹھتا ہے جو تجھے سارا کچھ عطا کر دے گا۔ اس کی ماں نے کہا بچے نہیں جانا ہے۔ بچے نے پوچھا ماں کیوں؟ ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے، ہماری غرض پوری ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا میں نے سنا ہے جو اس کے در پہ جاتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مجھ سے وعدہ کر، جا کر ایماندار نہیں ہوگا، کلمہ نہیں پڑے گا اس نبی کا، تو پھر جا جو مانگتا ہے مانگ کر لیا۔ اس بچے نے ماں سے وعدہ کیا اور آیا حضور کی بارگاہ میں۔ صحابہ فرماتے مجلس لگی ہے، سرکار ترغیب دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، اتنے میں وہ بچہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، دور کھڑا ہے۔ اس نے کہا ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا مانگ، جو مانگے گا ہم تجھے عطا کریں گے۔ اور میں ایک بڑی بات کر دوں کہ وہاں حضور کی بارگاہ میں آنے والے سے مذہب نہیں پوچھا جاتا تھا، مسلک نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بھائی مسلمان ہوگا تو ہم تجھے عطا کریں گے، نہیں، دین اور شریعت اور اسلام کو پھیلانے کا
یہ بھی ایک حضور کا حسن اخلاق کا پہلو تھا کہ لوگ اس لیے مسلمان ہو جاتے تھے کہ سرکار کا خلق اور آپ کی سخاوت دیکھتے تھے اور لوگوں کا اپنا ظلم دیکھتے تھے، حضور کی معافی کا طریقہ دیکھتے تھے تو لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اس بچے نے کہا میری ایک شرط ہے، مانگوں گا ضرور لیکن آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ فرماتے سرکار مسکرائے اور حضور نے فرمایا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، ہم تیری شرط پوری کریں گے، ہم تجھے نہیں کہیں گے کہ کلمہ پڑھ، ہم تجھے نہیں کہیں گے مسلمان ہو جا، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میری ماں کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، نہیں ہے کپڑا، میرے چچا نے مجھے نہیں دیا ہے، دین والوں اور رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں لوگوں ہماری ہچکیاں بندھ گئی، سانس رکنے لگے، مانگنے والا مانگ بھی اس انداز میں رہا ہے کہ شرط لگا رہا ہے کہ محبوب آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، لیکن دینے کی حضور سخاوت نہیں کر رہے ہیں کہ سرکار نے اپنی کملی اتاری اور اس آنے والے بچے کو عطا فرما دی۔ اب وہ کملی لیتا ہے اور گھر میں جاتا ہے، صحابہ ادھر سوال دراز ہے، حضور ہم ہر دم آپ کی غلامی میں رہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں آپ کی کملی کے لیے ترستی ہیں، آپ نے کملی عطا کی ہے تو ایک کافر کی عورت کو، ایک کافرہ عورت کو، تو حضور نے فرمایا لوگوں سنو، عورت ڈھانپنے کی چیز ہے، عورت محفوظ کرنے کی چیز ہے، عورت عزت کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے، اس کا پردہ ضروری ہے، عورت ہوتی ہے، اس کا احترام لازم ہوتا ہے، وہ عورت مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو۔ یہ سرکار کی سنت اور آپ کا درس تھا۔ وہ بچہ گھر گیا نا، اس نے اپنا کپڑا ماں کو دیا، ماں نے پہلے سوال کیا بچے کہیں اپنا وعدہ اور شرط توڑ کے تو نہیں آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں ماں، اپنا وعدہ پورا کر کے آیا ہوں، شرط لگائی تھی، بغیر کلمہ پڑھے واپس آ گیا ہوں۔ اب اس نے کملی لی، اس ماں نے اپنے بدن پہ اوڑھی، اب جیسے ہی وہ کملی اوڑھتی گئی نا، اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا سارے جہان نے ہمیں چھوڑ دیا اور سب نے ہمیں بے گھر کر دیا تھا، ہمارے اپنے رشتہ داروں نے ہم سے زندگی کا سکون چھین لیا تھا، کوئی رمق باقی نہ تھی زندہ رہنے کی، تو آج جب سارے زمانے نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، جس نے ہمیں جینے کا سہارا عطا کیا ہے، جس نے جسم کو ڈھانپنے، بدن کو چھپانے کے لیے اپنی کملی عطا فرمائی ہے، تو وہ ماں پکار اٹھی، اس نے کہا بچے اگر سارے زمانے نے ہمیں چھوڑ دیا تھا تو جس نے ہمیں اپنی چادر عطا کی ہے تو کیوں نہ مجھے بھی ساتھ لے جا، ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے ہم دونوں ایماندار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذریعہ اور طریقہ تھا اسلام پھیلانے کا کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سرکار نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور اہل محبت نے لکھا ہے کہ لوگوں یہ کوئی عام بات نہ تھی، یہ محبت رسول کا نغمہ اپنے والوں کے لیے بڑا پیغام ہے کہ جس دل میں حضور کی محبت ہوا کرتی ہے اس دل میں کبھی نفاق اور منافقت نہیں آتی ہے کہ میرے کریم محبوب علیہ السلام کی کملی اوڑھنے سے پہلے وہ ماں اس لمحے اس بچے سے سوال کر رہی تھی کہ کہیں کلمہ پڑھ کے تو نہیں آیا ہے، لیکن وہی اسی لمحے اسی موقع پر کملی اوڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے گوارا ہی نہ کیا کہ وہ جو میرے محبوب کی کملی میں آ جائے اسے جہنم کی آگ بھی مس کر سکے۔ میرے مالک نے گوارا ہی نہ کیا کہ جو حضور کی چادر کے ساتھ لگ جائے ہم اسے جہنم میں پھینکیں۔ اور ایک صحابی جو بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے حضور سے، بڑے غریب صحابی ہیں، ایک عورت نے بڑی محنت سے ایک چادر بنا کے لائی نا، بڑی قیمتی چادر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، میرے سرکار نے اسے صحابہ کے سامنے ہی کر لیا۔ اب اس مائی کی فرمائش تھی، اس نے کہا حضور میں لائی ہوں، میری فرمائش ہے کہ آپ میرے سامنے اوڑھیں، میں دیکھوں کہ آپ پر کتنی جچتی ہے۔ اب وہ چادر ویسے بھی خوبصورت تھی اور حضور پر تو جو بھی چیز آتی تھی وہ خوبصورت ہو جایا کرتی تھی۔ اب جیسے ہی سرکار نے اوڑھی وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گئی، صحابہ کہنے لگے حضور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اب ایک صحابی وہاں پیچھے بیٹھا تھا، وہاں سے چلا نا، کہتا ہے حضور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی، بار بار کہتا ہے، اور کہتے کہتے حضور کے قدموں کے ساتھ آ گیا۔ سرکار نے پوچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، سب نے کہا ہے، وہاں سے ہی کہہ دیتا، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، وہاں سے چلا ہے اور یہاں آ کے کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ بڑی سونی لگ رہی ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ تو دلوں کی حالت جانتے ہیں، آپ بتائیں نا میں کیا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بے شک ہم جانتے ہیں، مگر آج ہم تیری زبان سے سننا چاہتے ہیں، تو بتا کیا چاہتا ہے۔
اس نے کہا حضور آپ کو تو کوئی اور بھی تحفہ دے دے گا، آپ کو تو کوئی اور بھی چادر لا کے خوبصورت سے خوبصورت دے دے گا، لیکن میں غریب ہوں، مجھے پسند آ گئی ہے اور مجھے تو کوئی نہیں دینے والا ہے۔ ایک ہی بار سرکار نے پہنی تھی، سرکار نے اتار کے صحابی کے حوالے کر دی۔ اب یہ بات ختم نہیں ہوئی، صحابہ بھی سیخ پا ہیں، وہ چادر دینے والی مائی بھی دروازے پہ کھڑی ہے، اس نے بھی گویا کہا کہ باہر نکل، میں تجھ سے پوچھتی ہوں، میں ابھی ابھی لائی تھی اور ابھی ابھی تو نے مانگ لی۔ اب وہ جیسے ہی بوڑھا صحابی باہر نکلا نا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا، اس مائی نے پوچھا، کہا بتا تو صحیح، ابھی میں لائی تھی